ویڈیو آئی تھی آپ کی, اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. لاٹری لگی ہوئی. جی ہاں. آپ خود بتائیں, مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے بارے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی پاسبل, کیونکہ وہ آسمانوں میں اٹھائے گئے ہیں تو وہ کسی پلانٹ میں ویٹ کر رہے ہیں. جی پلانٹ پہ ملے ہیں نا نبی علیہ السلام سے, وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہوا میں تو نہیں ہے نا وہ. یاجوج ماجوج کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس کرۂ ارض پہ ہی انہیں قید کیا ہوا ہے. اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں, دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے, پھر چاٹتے ہیں, پھر اتنی ہو جاتی ہے. حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے, انہوں نے سیسا پگھلائی دیوار بنائی تھی. تو آج کے دور میں وہ سیسا پگھلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی, کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے, وہ ڈھونڈیں. ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے. ہاں تو نہیں ہے نا وہ, ادھر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں 100%. رسول اللہ نے جو معراج کی تھی, ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے. رات کے ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا, اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں, اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا, واپس بھی تو آئے نا, تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا, پھر یہ ہائی سپیڈ ٹریول ہوتا. اچھا, اگر یہ ہائی سپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے اور مطلب سالوں وقت سے باہر ہوتے, تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے وہ عین سے علمی, لام سے لائق, سین سے ساحل ادیم ہے. ساحل بھائی ناخن نہیں کاٹ کے آیا کیا؟ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, ہاؤ ڈو یو سی دس پوڈ کاسٹ, مطلب آپ آئے ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیا انفارمیشن تھی, کیا تھا؟ جی مطلب آپ آئے, کیا آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال ہے ایکچولی. آئی تھنک دس از دا بیسٹ کوشچن ٹو بگن ود. میں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو پرابیبلٹی, دیکھیں اٹس اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. انسان اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے, آدم علیہ السلام اور شیطان کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نیچے جاؤ, تم دونوں دوست نہیں ہو سکتے کبھی. اب شیطان بھی گیم آف نمبرز کھیلے گا, تم بھی. نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخرت میں مجھے اپنی امت کی کثرت پہ فخر ہوگا جب جنت میں. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے, جب آپ کے لیول کی پلیٹ فارم کی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ایک ملینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے, بلینز میں ریچ رکھی ہوئی ہے, رائٹ ناؤ یو آر اے گولڈ مائن ٹو می. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے سکتے ہیں. کیا پتہ لے رہے ہوں, کیا پتہ اتنا بڑا کام لیں کہ میں اور آپ, یاد رکھیے گا, میں اپنے استاد کا ایک مقولہ خود ٹرانسلیٹ کر کے اپروپریٹ کر رہا ہوں کہ کیا پتہ میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسی بات کریں کہ واقعی میں انشاءاللہ جب ہم مر کے دو فرشتے ہمیں ریسیو کرنے آئے نا, تو وہ کہیں یار تم نے جو وہ جملہ بولا تھا نا, اس سے کروڑوں لوگوں کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا تھا, ایسے کلک ہو گیا تھا, اس وجہ سے بچ گئے ہو تم دونوں. سمجھ رہے ہیں؟ دس از اے گیم آف نمبرز بائی دی اینڈ آف دا ڈے. دیٹس وائی آئی لک ایٹ یو اینڈ آئی فال ان لو کہ بھائی یہ اپرچونٹی ہے جو کہ اتنے کروڑوں لوگوں تک اتنی بڑی ریچ ہے انشاءاللہ. تو اس کا سوال بھی ہوگا نادر, نہ کیا نا تو پھر نیگیٹو. دیکھیں اسلام میں بڑا آسان سا کانسیپٹ, یا تو پازیٹیو جا رہے ہیں نیگیٹو, بیچ میں اسٹیگنیشن نہیں ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم نہیں نہ کر رہے تو ہم پھر شیطان کے پیروکار ہیں, ہم پھر اس کی طرف انرجی ڈیورٹ کر رہے ہیں. ساحل بھائی, آپ نے ایک انٹرویو میں یا چلتے ہوئے ایک کوئی ویڈیو آئی تھی آپ کی, اس میں آپ نے ایک بات بولی تھی کہ آج کے دور میں جنت پانا یوں ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ کس مائنڈ سیٹ سے بولی تھی, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج نفسا نفسی کا دور, مطلب ہے دودھ میں ملاوٹ, قبر سے کفن چوری ہو رہا ہے, 5-6 سال کا بچہ پورنوگرافی دیکھ رہا ہے, اور ہر وہ برا کام جو تمام قومیں کرتی تھیں وہ آج ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو آج کے دور میں آپ نے کس مائنڈ سیٹ سے یہ بات کہی تھی کہ آج کے دور میں بہت آسان ہے
اللہ کو پا لینا, جنت بنا. لاٹری لگی ہوئی ہے. جی ہاں, لاٹری لگی ہوئی ہے, یہ جملہ بولا تھا. تو بیسک اسٹیٹسٹکس ہے نا. آپ خود بتائیں, مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, آپ کو خود ابھی فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے آپ جا کے؟ دیکھیں وہ تو فتح مکہ کے بعد کا ایک, اور وہ جب سب دنیا مسلمان ہو چکی تھی تب, دنیا مسلمان ہو چکی ہے, اور یا تب آپ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کو پہلا بندہ چاہیے تھا. ظاہر ہے وہ تو خیر. تو آپ جاہلیہ کے گٹر والے مکہ میں جائیں گے نا. تو آپ کو سمجھ آیا لاٹری کسے کہتے ہیں پھر, کہ اب ہم نے واپس وہ جاہلیہ کا مکہ بنا دیا. اس وقت ہم اسلام کے بڑے حصے دار بن سکتے ہیں. ہم کچھ بھی ایک ڈپارٹمنٹ پکڑ لینا جہاں پہ اب ہم ملٹی آرگن فیلئر ہے نا پاکستان اور مسلم امہ کو. اس وقت گردہ بھی فیل ہے, دل بھی فیل ہے, پھیپھڑ بھی فیل ہے, ناک, آنکھ, کان, گلا سب فیل ہے ہمارا. اس وقت کوئی ایک آرگن بچا لیں آپ تو وہ پورے جسم کو بچانے والی بات ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب میں یوٹیوب کی ویڈیوز سے کروڑوں لوگوں کو پازیٹیو کا لفظ جو ہے نا, یہ گرو نے اور دلائی لاما نے, گاندھیوں نے, اور یہ بیسک یہ جو ہے نا, ان کو میں وحشی بولتا ہوتا ہوں. دیز پیپل ہو ہیو پرپسلی snatched دس ورڈ into a hippie world. پازیٹیو سائیکالوجی ہپی ورڈ ہے اصل میں. اچھا, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ دا رائٹ انرجی. آپ نے رائٹ اینڈ رانگ کا لفظ استعمال کرنا ہے. رائٹ سائیکالوجی جی, اسلام میں اچھا برا کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ پاکستان میں ہوتا ہے, اسلام میں صحیح غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے صحیح غلط کے معاملات کو اس پلیٹ فارم سے بتانا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. جیسے آپ نے اچھا بول دیا نا, دیکھیں ہزار چیزیں ایسی اچھی ہیں پاکستان میں جو کہ اسلام میں صحیحاً غلط ہیں. ہاں, پاکستان میں وہ اچھی ہیں. ٹھیک مثلا ہے, مثلاً بڑوں کے تعظیم میں کھڑا ہو جانا اچھا ہے, اسلام میں صریحاً غلط ہے. بالکل, کہ تعظیماً جی رسول اللہ پسند نہیں فرماتے. جی جی, شدت سے منع ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ کیا نصیحتیں کرتے ہیں مفتی بھی, کہ نبی اسلام فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. آپ نے اگر کچھ نکالنا ہی تھا اس سے تو صرف یہ نکال سکتے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جا کرے. انہوں نے پوری قوم کو اپنے استادوں کے لیے کھڑا کروا دیا, اپنے پیروں کے لیے کھڑا کروا دیا, مولویوں کے لیے کھڑا کروا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور میں کیا بس سعد بن معاذ کی مثال دوں, وہ تو مثال ملتی نہیں جس کے لیے نبی اسلام نے صرف اوس کے قبیلے سے کہا, حضرت سے نہیں کہا کہ قوموا لسیدکم. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دی. اس طرح کے 50,000 ہیں. الفابیٹکلی شروع کروں یا کرونالوجیکلی؟ یہ تو پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھیں. میں اپنے استاد کی ایک بات بتاتا ہوں کہ جو مصیبتیں فرض چھوڑنے پہ آتی ہیں نا آپ کے اوپر, وہ تسبیحات کر کے نہیں نکال سکتے آپ اپنی لائف میں سے ان کو. وہ فرض پورا کر کے ہی نکلیں گی. واہ واہ واہ, صحیح. اور سمجھیں اس بات کو, ہم وظائف اور تسبیحات کا ملک ہیں. پاکستان اسلام کو 1100 دفعہ یا کریموں کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز کے اوپر وظیفہ ہے, منت ہے, اور یہ وہ فرض زیرو کیے ہوئے ہیں, اور نفلیں اور وظائف اور ذکر اذکار جو ہے نا, یہ ہمارا سینٹرل پلر ہے اسلام کا, ہمارے پاکستان کا. ذکر اذکار تو تب کام آئیں, اگر کام آئیں بھی آپ کے کہ جب آپ نے پیچھے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہوئے ہوں, بینک اکاؤنٹ زیرو پڑا ہے اور چیک پہ چیک سائن ہو رہے ہیں, بڑی بناوٹی چیک سائن ہو رہے ہیں, تو بینک نے تو واپس آ رہا ہے, باؤنس ہی کرنے ہمارے ساتھ. تو یہی ہو رہا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے. اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے. اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے, اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے. ٹھیک ہے, میں ایک صحابی کی مثال دے کے نا, یہ بات ذرا چھوٹی لمبی ہو جائے گی. ایک صحابی فتح مکہ کے بعد, فتح کا کیا, طائف کے فتح کے بعد مسلمان ہوئے, اور انہوں نے آگے کہا کہ میں نا عباس رضی اللہ عنہ کو, نبی اسلام کے جو چچا تھے, کہتے میرے دوست تھے. میں جب پہلی دفعہ آیا تھا نا, پچھلی دفعہ آیا تھا مکہ, تو بہت پہلے کی بات ہے, تو اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا. اور میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے عباس سے کہا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. کعبے میں نماز پڑھے تھے نبی علیہ السلام, ختیجہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام, یہ تینوں نماز پڑھے تھے. اور سمجھیں, عباس میرے دوست, میں نے عباس سے پوچھا, یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے اور یہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, اس کا کوئی ایک رکن ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو. تو صحابی کہتے ہیں اگر مسلمان تو میں ابھی بھی ہو گیا ہوں, اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو میں 1/4 اسلام ہوتا. I would have been the 4th man as a Muslim. اور سمجھے اس بات کو, کس طریقے سے صحابہ دیکھتے تھے, جس کی نفسیات کلیئر ہوتی ہے نا, رائٹ ہوتی, رائٹ سائیکالوجی, تو وہ دیکھتے کہ I would have been the 1/4 pillar of Islam.
نبی علیہ السلام اینڈ فورتھ می. اب وہ دور واپس لے کے آئے ہماری پچھلی 2-3 نسلیں کہ بالکل اندھیر نگری ہے, ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ فیل کر دیا. اب ہم میں سے کوئی اگر اٹھ گیا نا تو اس کو وہ والی ویلیو ملنی ہے کہ جو صحابہ اکرام کو اس دور میں ملی تھی کہ جب اسلام بالکل سٹارٹ ہو رہا تھا, بالکل زیرو پہ تھا. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, نبی علیہ السلام نے زیرو سے اسلام 1 ارب 70 کروڑ کیا, اور ہماری کچھ نسلوں نے 1 ارب 70 کروڑ سے اسلام زیرو پہ کر دیا. تو اسلام کو اگر ریسیٹ کر دیا آپ نے تو ٹھیک ہے, میں لیٹس اسٹارٹ ود 1 and 2. وی آر ایز ویلیوبل. اب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا. نبی صاحب نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھی ہو, یہ مدینہ کی حدیث ہے, تم میرے ساتھی ہو. اب سب لوگ آ گئے, اب میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صاحب نے کہا نہیں, آپ میرے بھائی نہیں, میرے بھائی تو وہ ہیں جو آخری دور میں آئیں گے, بغیر دیکھے اس دور میں میرے اوپر چلیں گے جس دور میں سب سے مشکل ہوگا. اسلام میں یہ آگے تو میں خیر بریکٹ میں اپنا مفہوم ڈال رہا ہوں, یہ کہ بھائی تو وہ ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور وہ پوری طریقے سے اس نہج کے اوپر چل رہا ہے جس میں میں نے تمہیں دعوت دی, تم نے مجھے دیکھ کے سارا کچھ کیا, وہ بغیر دیکھے یہ کام کریں گے. دس از وائی ہم صحیح کہ اب لاٹری شروع ہوئی ہے دوبارہ. یہ پچھلے 1000 سال گزرے نا, اس میں بہت اچھا ٹائم بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے. جب تک مسلمان راج کرتے تھے, نظام خود چلاتے تھے, امریکہ خود ٹیکس دیتا, امریکہ مسلمانوں کو ٹیکس دیتا تھا, جزیہ دیتا تھا. ٹامس جیفرسن تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا ہے. اچھا جی, کہ میں نے کشتیاں اپنی اتارنی ہیں سمندروں میں, ہمیں پلیز ہمیں بھی تجارت کرنے دو. ٹامس جیفرسن تک مسلمان پیسے لیتے تھے امریکہ سے, اور اب اربوں روپیہ دے دے کے ہم امریکن پاسپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہوئے پورے پاکستان کو. میں یوزول کہ ہر سال پتہ نہیں کتنا 1 نمبر اور 2 نمبر پیسہ امریکن ویزے کے ایمبیسی کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے کہ ہمیں بس وہاں پہ گھسا لو. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وائی, کس اینگل سے میں نے کہا تھا. آپ اکثر یونیورس, پلانٹس, اس کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں, اور آپ نے ایک دفعہ یہ بھی بولا تھا کہ یہ جتنی مطلب ظاہر ہے اتنے پلانٹس ہیں, اتنے سورج ہیں, اتنے ستارے ہیں, اربوں خربوں, گنتی میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ملکی وے گلیکسی اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں, پتہ نہیں آپ نے یہ آئی ایم شیور کہ یہ شاید یہ بات کی ہے کہ جنت شاید مائٹ بی پاسبل اللہ انہی میں سے بانٹ دے, انہی پلانٹس کو بانٹ دے. تو یہ کیا بات ہے, یہ ذرا سمجھائیں. یہ کیا پلانٹس تو نہیں, ان کی اوقات کیا ان پلانٹس کی. پلانٹس جو جنت کے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیں, تو وہ پلانٹس ہی, وہ میں پہلے ثبوت دے دوں وہ پلانٹس ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری جہنمی صاف ستھرا ہو کے پوری طرح پک کے گناہ شنا دھلوا کے جو جہنم سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں جائے گا, جو حنا نام ہے اس کا, اس کو جو لاسٹ سب سے لوور رینک کا جنتی ہے وہ, کیونکہ اب وہ اب جنت میں جا رہا ہے, آخری ہے وہ, اس کو جو جنت ملے گی وہ اس کرے سے, اس زمین سے 13 گنا بڑا پلانٹ ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ آخری جنتی ہے. اب یہاں تو پتہ چل کے پلانٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک درجے کے لوگ جنت میں بیٹھ کے دوسری جنت کے درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں ابھی مارس ستاروں کی تو ہی نظر آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کانسٹلیشن ہے. اب نیچے آ جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آسمان کے اوپر پانی, پھر اس کے اوپر 500 سال کے اوپر دوسرا آسمان, پھر پانی, پھر 500 سال, پھر اچھا آسمان کے اوپر پانی. جی, سب آسمانوں کے بیچ میں پانی, ہاں اس کا بیریئر ہے. صحیح ہے. اب غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ میں نے اس آسمان کو, سماء دنیا کو, اس پہلے آسمان کو لپیٹ لینا ہے. تو یہ تو سارے لپیٹے جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں نا گیلیکسیز, یہ تو گئے. ٹھیک ہے. پھر سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے میں مزین السماء دنیا, اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں. اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا پہلا آسمان جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں, تو وہ تو قیامت جب آئے گی. جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا. تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے, اس آسمان کے سیارے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں, وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا. ملے گا کیا, ملا ہوا تھا, وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ اسرافیل, نبی علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے ہونٹ, اس اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے ہیں, ریڈی, ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ ہی از گوئنگ ٹو, بس سور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے, اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے.
روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی، قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں، بہت رہتی ہیں، بہت. بخیر تو ساری رہتی ہے نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا، دعوت الارض تو نہیں آئے نا، وہ آخری ہے نا دعوت الارض. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی. انسان زیرو پہ جائیں گے، قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں، تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم، یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ، پے در پے شروع ہو جانا ہے. پھر یاجوج ماجوج انٹری کرنی ہے دجال کے بعد. تو یاجوج اور ماجوج کے بعد میرے اپنی رائے میں ان اے میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈس، اگلی نشانی پھر اگلی میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈس، 2-3 سال 4-5 سال 2-3 سال ایسے گر رہی ہوں گی نشانیاں. کیونکہ جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں، جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں، وہ تھیم، کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا ہے نا دنیا میں، اس راستے سے ہی اسی ارض سے ان سماوات سے یہ ساری کی ساری انٹریز ہونی ہیں. اسی پورٹل سے نہیں، پورٹل اٹ سیلف تو ایک ہوتا ہے نا، کیا پتا وہ پورٹل ساری پورٹلز کھل جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا نا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے. تو ایک پورٹل تو نہیں ہے نا، سب دروازے. کیا پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہوں، کیا پتا ایک کھولنا ہو. وہ تو اپنی لیے انٹری کر رہا ہے نا. اب وہ جیسے ہی انٹری کرے گا، ساتھ ہی غور سے سمجھیں اس بات کو، وہ ختم، عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی دجال کو ختم کیا، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی، اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے. پیچھے سے کوئی چابی گھومی ہے جو پے در پے اب سب آفتے آنے ہیں. اور وہ کہاں سے آنے ہیں؟ پرندے جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکیں گے. وہ تو دنیا کے پرندے ہی نہیں ہے نا. آپ کو ہے اس وقت پرندہ جو مجھے اٹھا کے، اس وقت دنیا میں کون سا پرندہ ہے اور مجھے اٹھا کے کھائے گا؟ نہیں، اٹھا کے سیدھا پانی میں پھینکے گا. پرندوں سے آئیں گے جی، جیسے وہ ہاتھیوں کے اوپر جو ابابیل نے پھینکے تھے پتھر. جی اچھا، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال ہے وہ پیدا ہوگا، حدیث ہے. لیکن حضرت تمیم داری کی جو روایتیں ملتی ہیں اس میں ساحل پہ، سمندر پہ انہیں 1 مہینہ جزیرے پہ پھینکا اور پھر وہ وہاں پہ گئے. تو یہ تو حضرت تمیم داری کو ان کی ملاقات جساسہ نام کے ان کا، وہ آئی تھنک وہ دجال کا مینیجر تھا. نہیں، وہ دجال کو مینیجر تو دجال آپ کا مینیجر آپ کو جکڑ کے رکھے گا زنجیر میں، آپ اس کو نکال نہیں دیں. لیکن جساسہ جو تھا اس نے ان کو وہ اس وقت دیکھیں، یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ہے، یہ سمجھ لیں. ویسے ہے نہیں وہ جیل، ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے وہ بات سمجھ آتی ہے. ان لوگوں نے، اس بڑھیا نے بھی اور جساسہ نے بھی وہ والا رول ادا نہیں کیا کہ جو دجال کے پرو ہو. اگر دجال کے پرو رول کرتے تو پھر دجال کہتا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے. وہ اس کے اگینسٹ ہیں. یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا نا، غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو بندھا ہوا ہے زنجیروں سے. اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی، جو کہ صحیح حدیث ہے، زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا، وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے. باؤنس ہو رہا ہے، آسمان میں لگ رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے. صحیح حدیث ہے. جی بالکل 100% مستند حدیث ہے، ہر طریقے سے متفق علیہ ہے. اور یہ حدیث تو بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، کیونکہ سم فزکس کی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ واپس کھینچا جا رہا ہے. اس کو زنجیر بولیں آپ. وہ والی زنجیریں نہیں جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہیں، وہ زنجیر میں باندھ دیا ساری دنیا پکڑ لیتا ہے، مگر وہ زنجیر نہیں توڑ سکتا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پیدا ہوگا، اور لیکن پھر وہ حضرت تمیم داری نے کیسے دیکھا اور ان سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کیا وہ فیوچر میں چلے گئے تھے، فیوچر میں گیا، وہ پاسٹ میں گیا، یا برابر، یا وہ تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ آپ بتائیں. لیکن یہ والی پزل کے پیچھے نا ایک اور پیس میں آپ کو دوں، سب کے دماغ معطر ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر دجال نے ریگولر انسان کی برتھ نہ لینی ہوتی
ٹھیک ہے, اور کوئی پرانی کوئی چیز چلی آ رہی ہے, کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی وارننگ دی ہے نا, نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے دجال کی, یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, غور سے سمجھیں. نوح علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی کہ یہ ایک واقعہ ہونے والا ہے بہت بڑا. تو اگر یہ نیچرل ہیومن برتھ کا فینومینا نہیں ہے, اور بڑے بڑے مولوی اس وقت جو کہہ رہے ہیں, اور بڑے ورنہ دماغی توازن درست ہیں ان علماء کرام کا باقی کی چیزوں میں, یہاں پہ آ کے وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ایک سسٹم ہے, انسان ہے ہی نہیں. ٹیلی ویژن کو بھی دجال کہنا شروع ہو گئے کہ ایک آنکھ ہے اس کی. ہاں ٹھیک ہے, مطلب ہر بس آپ گرنے پہ آئیں عقل کی سطح سے تو پھر ہر چیز الاؤ ہے نا آپ کو. پھر there is everything is sensible to the man who has absolutely no sense. لیکن سوری آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں, یہ گلوب ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں جب یہ حضرت تمیم داری والی روایت پڑھتے ہیں کہ وہ ایک جزیرے میں ہے, تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ دنیا میں کون سا جزیرہ ہو سکتا ہے جہاں ہے. آج انسان کی تمام جگہ رسائی ہے سوائے یہ ایک انٹارکٹیکا یہ ہے برف, اور یہاں مائنس میں معاملات ہیں اور یہاں پہ زندگی نہیں ہے. از اٹ پاسبل کہ 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ برف نہ ہو اور پانی ہو اور یہاں پہ دجال قید ہو؟ از اٹ پاسبل؟ یہ جزیرہ تو یہ بھی ہے, برف بھی تو ہوگی, برف میں بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں انٹارکٹیکا کے اوپر نا کافی سارے معاملات ہیں. سر جی یہ انٹارکٹیکا ہے جی. آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت تمیم الداری کی جو کشتی ہے نا, وہ خیر انٹارکٹیکا از ایکسیسیبل فرام ایوری ویئر نا, تو وہ یمن سے نکلے گی, ٹھیک ہے, اور سیدھا پہنچے گی ادھر. ٹھیک, وہ کہیں بھی جا رہے ہوں, گم ہوں تو ظاہر ہے وہ نیچے جا سکتے ہیں. بٹ موسٹ پرابیبلی جو باقی کی نشانیاں ہیں وہ میڈیٹرینین سی کی ملتی ہیں کہ وہ یہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے, اور کافی سارے علماء کرام نے ان کو یہیں سے نکالا ہے سوائے شیخ عمران صاحب کے, وہ سیدھا ان کو انگلینڈ پہنچا دیتے ہیں. آپ نے ان کو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں پہنچایا, وچ از بائی دا وے آئی ایگری ود یو, وچ از وے مور پرابیبل. انگلینڈ جانا از امپاسبل بیکاز انگلینڈ اور میڈیٹرینین سی کے بیچ میں اتنا سارا لینڈ میس ہے کہ یو کی ناٹ بی لاسٹ اینڈ گیٹ ٹو انگلینڈ. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب اور انہوں نے کہا کہ ایک مہینے کے لیے جہاز تھپیڑے کھاتا رہا, وچ از وے مور پرابیبل کہ وہ انٹارکٹیکا میں ہو. سو اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ وہ مطلب برف ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تو حدیث میں نہیں لکھا کہ ادھر برف نہیں تھی. ٹھیک ہے, سو ہو سکتا ہے کہ انٹارکٹیکا ہو سکتا ہے probably. بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ دو, کیونکہ وہ جزیرہ جس معاملے میں مطلب ان کو جو بندہ انٹارکٹیکا جاتا ہے نا ابھی بھی اس کو یہ نہیں لگتا وہ جزیرے پہ آیا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. جزیرے پہ جانے کا مطلب سمجھیں آپ کہ آپ کو جزیرے کی پوری اس کا احاطہ پتہ ہو آپ کو, جو جزیرہ ہے. انٹارکٹیکا جیسے آپ انڈیا پہنچتے ہیں آسٹریلیا سے انڈیا پہنچتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ جزیرے پہ آئیں؟ انڈیا پہنچیں گے تو یا کراچی پہنچتے ہیں, ہم کراچی میں اس وقت جو کوئی جہاز بحری یمن سے کراچی آتا ہے یا دبئی سے کراچی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے جزیرے پہ آیا ہوں؟ نہیں نہ کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ پراپر سٹی ہے. نہیں سٹی تو جزیرے میں بھی ہوتی ہے نا. چلیں اب چھوڑیں, میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. جو آسٹریلیا پہ جاتے ہیں جہاز بحری جہاز, وہ تو پورا جزیرہ وہ ہے جزیرہ, مگر وہ کبھی بھی نہیں کوئی کہتا میں جزیرے پہ آیا, کیونکہ آسٹریلیا از اے لٹل ٹو بگ ٹو بی کوالیفائڈ. وہ تو کہتا ہے پوری دنیا ہے, تو دنیا کا ایک پراپر خطہ ہے. سو ہمیں تو یہاں سے نظر آنا کہ آسٹریلیا ایک جزیرہ ہے. ٹھیک ہے, اٹس ٹو بگ ٹو بی کالڈ جسٹ این آئی لینڈ بائی اے لٹل کیونکہ 50,000 شہر تو آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں ایک ایک کر کے سارے ساحل پہ. سو آئی ڈاؤٹ کہ اس کو انہوں نے جزیرہ کہا ہے. بائی دا وے اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی بھی اس وقت کے بندے کو کہ یہ جزیرہ ہے انٹارکٹیکا. یہ اتنا بڑا, اس وقت سب سے بڑا لینڈ میس سب سے بڑا انٹارکٹیکا ہے, پتہ نا آپ کو. سو اس گلوب پہ تو غلط بنایا ہوا انہوں نے. اس ٹو بگ بہت انتہائی کو 21 جون کا انٹارکٹیکا بنایا ہوا ہے. اتنا 21 جون 21 دسمبر کا اس وقت گرمی ہوتی ہے نا ادھر. تو آئی ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹارکٹیکا پہ لینڈ کیا. وہ الگ بات ہے, کھینچنے کو کھینچ لوں گا, جساسا بالوں والا تو ظاہر ہے بالوں برف میں ہوگا تو پھر اس طرح کا کوئی جانور لگتا ہے. مگر
باقی کا ہو سکتا ہے. I mean, کوئی بات نہیں ہے ماننے ظاہر میں. ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, یہ جزوی حضرت تمیم داری کے لیے ہوئی ہے ایک چیز. جی ہاں, مگر وہ والی بات جو ہے نا نوٹس کرنے والی ہے کہ جب ابن سیاد کی پیدائش ہوئی ہے نا جب, تو نبی اسلام خود گئے ہیں اس کے گھر پہ کہ پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور شائبہ تھا کہ دجال ہے. اب اگر ٹی وی ہوتا یا سسٹم ہوتا, یہ جو دنیا میں 2 نمبری شروع کیے انہوں نے کہ دجال ایک سسٹم ہے, تو پھر نبی اسلام نے ابن زیاد کو جا کے کیوں معائنہ کیا؟ یہ تو طے ہے, انڈیویجول ہے, 100% طے ہے. نبی اسلام کی حدیث لٹرل ہے. اور جو سسٹم کو مینج کرے گا, لے کے چلے گا. نہیں سسٹم بھی نہیں نا, میں بھی تو اس کو سسٹم بھی نہیں اس لیے نہیں مانتا بیکاز اوور آل دورانیہ بھی نبی اسلام نے بتا دیا دجال کا, پہلا دن سال کا, ٹھیک ہے. اور سب نے اس بات کو, اتنا لمبا کوئی سسٹم ہے بھی نہیں اس کا, اگر ہے بھی تو کوئی 1.5-2 سال کا سسٹم ہے. 1.5-2 سال کا سسٹم میں کیا سسٹم بنانا. اس نے آ کے ایک ٹیسٹ میں اور ایک اس میں کیا اسے کہیں گے, اس مطلب فتنے سے اچھا کوئی لفظ ہے نہیں نا. فتنہ ہوتا ہے بے بسی نا, کہ ہم بے بسی میں پھنس گئے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کی بات مان لیں. ادروائز بہت بڑی ٹریبولیشن ہے, بہت ہی بڑی. اچھا, برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بہت سی کانسپیریسی آتی ہے, لوگ پتہ نہیں ابھی بھی برمودا ٹرائنگل کو بڑا اس چیز پہ بھی لیتے ہیں کہ شاید دجال کی موجودگی وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں, پھر وہ میڈیٹرینین سی بنتا نا یہاں سے سیدھا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. اب برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسی مبالغہ رائی میں لوگوں نے خود بھی ڈال دی ہیں, بڑھائی ہوئی. تو ہاں, تو مگر صرف ایک نہیں ہے برمودا ٹرائنگل بھی کی طرح 3 ایسے ٹرائنگلز ہیں دنیا میں, گریوٹی ہے جہاں پہ یہی والے واقعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور یہاں پہ میں گلوب پہ آپ کو دکھاتا ہوں. بہرحال پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پاپوا نیو گینی کے اوپر اور یہ جاپان کے نیچے یہ والا یہاں پہ بھی ٹرائنگل وہی ایگزیکٹ وہی فنامنا ہوتے ہیں. مگر برمودا ٹرائنگل چونکہ امریکہ کے پاس تھا, تو امریکہ کے پاس ٹی وی ریڈیو پہلے آیا تھا, تو وہ خبریں جہازوں کی, پائلٹ کی, سب کی سب وہ مشہور ہوگی, ٹھیک ہے. تو ورنہ یہاں پہ ان بیچاروں کو انگریزی آتی ہوتی تو یہ بھی بتاتے رہے اپنی زبان میں, ہم نے سنا نہیں کبھی. سو یہ معاملات تو ہیں. 3 ایسے ٹرائنگلز بنتے ہیں, لٹرلی ٹرائنگلز ہی ہیں جہاں پہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ. اچھا, اسی میں یاجوج ماجوج کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے اس کرۂ ارض پہ ہی انہیں قید کیا ہوا ہے. کس سے اور سنا آپ نے؟ اکثر روایتیں ملتی ہیں کہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں, یہ نہیں لکھا دیوار ہوا کو کہ چاٹ رہے ہیں اور دیوار پھر اتنی ہو جاتی ہے, پھر چاٹتے ہیں, پھر اتنی ہو جاتی ہے. اب تو ہمیں پتہ چل گیا نا کرے کا. ہاں, یہ دیکھیں گلوب صحیح بنایا لوگوں نے, اور ایک ملک کی سیٹلائٹ نہیں ہے جو امریکن خالی اپنی مرضی کا نقشہ دنیا کو دے رہا ہے, ہر ملک کی سیٹلائٹ یہی نقشہ دے رہی ہے. جی جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی. حضرت ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے, انہوں نے نہیں بند کیا نا, سیسا پگھلائی دیوار بنائی تھی. تو آج کے دور میں وہ سیسا پگھلائی دیوار کیوں نہیں مل پا رہی, کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے, وہ ڈھونڈیں. ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے. ہاں, تو نہیں ہے نا وہ ادھر, اس کا مطلب ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں, 100%. واللہ العالم, میری رائے میں پورے یقین ہے مجھے 100% کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کی حدیثیں ہیں ساری اس کے اوپر. بتائیے. جس مخلوق پہ ابن کثیر نے رقم کروائی ہیں, حسن علیہ السلام کی حدیث, کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا, وہ دونوں کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک گدا بناتے ہیں اور دوسرا لحاف بنا کے سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو دوسری کو جو میں آپ کو, لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. جی بتائیے. موضوع ہوتی ہے جو یہ موضوع ہے. نہیں نا, نعوذ باللہ, موضوع حدیث کیوں سناؤں گا میں, وہ بھی حسن علیہ السلام کے نام پہ, وہ بھی ابن کثیر نے لکھ دی. قرآن پاک سے صاف ظاہر ہے. یہ نا اپنی زبردستی کی کھینچا تانی کرتے ہیں عربی کے الفاظ کے مطلب کو, یہ جو پاکستانی اسکالرشپ والے ہیں, ٹھیک ہے, زبردستی کرتے ہیں. اور صرف پاکستانی نہیں اور بھی کرتے ہیں. مگر عرب نے قرآن پاک کی لٹرل ٹرانسلیشن میں بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے, وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج, کہ جب کھول دیے جائیں گے, ٹھیک ہے, کہ دیوار گر جائے گی, سمجھ لیں وہ دیوار کے درمیان سوراخ ہو گئے, کھول دیا اللہ نے, کھول دیا گیا. تو دیوار ذوالقرنین نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائی ہے؟ ہمیں تو نہیں یہ کہیں کہ میں ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا اونچی جگہوں سے آئے گا, ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے اونچی جگہوں سے آنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے ریوڑ میں آئیں گے کہ کروڑوں اربوں میں ہوں گے, ہر ایک
جنتی کے مقابلے میں 999 کی شرح میں یاجوج ماجوج ہیں. تو جنت میں کم سمجھ لیں 10 لاکھ بندے بھی جاتے ہیں. ایک جنتی انڈیویجول کے مقابلے سمجھ لیں 10 لاکھ جنتی میں منیمم بتا رہا ہوں, اللہ کرے کروڑوں روپے میں ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جس مرضی اسکالر کو پکڑیں وہ یاجوج ماجوج کو فٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے چائنیز ہیں. سوچیں ذرا, اس کا مطلب ہے چائنیز اگر نکالوں نا تو آپ دیکھیں پھر پوری دنیا میں لے کے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچے تک کتنے جنتی بنتے ہیں اگر چائنیز یاجوج ماجوج ہوئے تو. ایک وہ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ گورے ہیں, کاکیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں رومیوں کو نام سے بتایا ہوا ہے. سورہ روم پڑھی نا آپ نے, جی نام سے بتایا گوروں کو کہ کون لوگ ہیں. اور پھر غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف ہوئی ہے, یاجوج ماجوج کے خلاف نہیں ہوئی. زبردستی کر کے نا اپنے آپ کو خود آنکھوں میں پٹی لپیٹی انہوں نے. اور ایک لڑائی نہیں ہوئی, حضرت خالد بن ولید کی کئی لڑائی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج سے, جو کہ یہ کہتے ہیں وہ گورے یاجوج ماجوج ہیں, رومی جو ہیں کاکیشنز. اور کیوں کہتے ہیں گورے؟ اپنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ گورے اوپر کی جگہوں پہ ہیں. کس اوپر کی جگہوں پہ ہیں؟ ہم سے اوپر کے رینکس میں. یہ گورا میرے سے اوپر کے رینک میں دنیا میں, تو اللہ نے کہہ دیا اوپر سے نیچے آئیں گے یاجوج ماجوج. مطلب وہ دیسی ہو جائیں گے, پاکستانی کلچر میں آ کے کھو جائیں گے, ہماری والی حرکتیں کریں گے, اس لیے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایک پورٹل کھلے گا اور جب وقت آئے گا وہ اوپر سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن پاک نے کہا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جرنی بتائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے, ٹھیک ہے. اب غور سے سمجھیں, پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا, اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے 2 دفعہ آتا ہے پے در پے, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ سببہ کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی. سببہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سببہ دی عطا کی, ذوالقرنین کو ہر قسم کی طاقت دے دی, ہر قسم کی اشیاء دے دی, ہر قسم کا سامان دے دیا. پڑھیں نا ذرا, جو بھی سن رہے نا یہ پوڈ کاسٹ غور سے پڑھیں. سورہ کہف سببہ کا پہلی دفعہ کا استعمال, اور جیسی دوسری دفعہ اگلی آیت میں فاتبعوا سببہ اللہ نے کہا, اور آل آف اے سڈن سببہ کا مطلب کیا بن رہا ہے؟ پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. بھائی کھانے پینے کی چیزیں دی تھی, طاقت دی تھی, طاقت کے اوپر چل پڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اردو کی گرامر اچانک پاکستانیوں کی برموڈا ٹرائنگل میں گھس جاتی ہے. اس آیت پہ آ کے نا ہر اردو کے مترجم کی گرامر اچانک ٹک 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 فلیکر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ سببہ کا صاف مطلب لکھ بھائی راستے, اللہ نے راستے عطا کیے. یہ کہنے میں کیا مذائقہ ہے آپ کو؟ کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے پھر وہ اس راستے پہ چل پڑا. فاتبعوا سببا. اگر اللہ نے لوہے کو پگھلانے کی طاقت دے دی ہے, فار ایگزامپل یہ بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے ایک اسکالر نے, کہ اس کو لوہے کے پگھلانے کی طاقت دی سببا, تو پھر اگلی آیت میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے پہ چل پڑا؟ پھر لوہے کے پگھلانے پہ چل پڑا بول دینا, پھر لوہے کے پگھلانے کی طاقت پہ چل پڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ ہے؟ جی 100% اس کے اوپر وثوق سے قرآن پاک خود کہہ رہا ہے. قرآن پاک نے لفظ 9 دفعہ استعمال کیا سورہ کہف کے علاوہ. 9 کی 9 دفعہ آسمان کے راستے سے. فرعون نے کہا او حمان, یہ موسیٰ کہتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اس کا رب ہے, بنا نہ ذرا سببہ, میں جاؤں اوپر جا کے دیکھوں کہ اس کا رب کدھر ہے. اس وقت کیوں نہیں لوہے کی پگھلانے والی طاقت نکالتے آپ فرعون کے لیے؟ جب فرعون حمان سے کہتا ہے مجھے بھی, میں نے بھی اسباب اس مصدر اور سبب ہے نا, میں نے بھی اسباب بنانا اوپر جانے کا, ٹھیک ہے. اور یہ بائی دا وے ہیبرو میں بھی اس کا مطلب یہی ہے. جب جیکبز لیڈر, حضرت یعقوب کی لیڈر توریت میں استعمال ہوتی ہے, وہ بھی یہی لفظ باقاعدہ سیڑھی کے ساتھ بناتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اوپر پہنچ گئے اللہ سے ملنے, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اوپر جانا ہوتا ہے تو وہ بھی یہ لفظ ہیبرو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ سوائے اردو میں باقی ہر زبان میں اوپر جانے کا مطلب ہے. اردو میں بھی صرف ایک جگہ پہ آ کے عجیب و غریب سا ایک کمبینیشن, کوئی بھی ایک بھی اسکالر ایک لفظ میں ترجمہ نہیں کر سکا جب اس نے زبردستی کی ہے. جب آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلی دفعہ سبب آتا ہے, اچانک کمبینیشن آف لفظ پورا جملے کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں, اور اردو کی گرامر توڑ دیتے ہیں.
اردو کی گرامر تو ہم سب کو پتہ ہے, اردو اسپیکنگ ہے. وہ جملہ ترجمے میں آپ کبھی بھی نہیں اردو دان نہیں پڑھ سکتا, جتنا مرضی پی ایچ ڈی اسکالر جتنا مرضی بچہ ہو, وہ آگے پوچھے گا یہ اچانک اردو میں گرامر کو انکل کی کیا ہو گیا تھا, یہاں پہ آگے کیا عجیب و غریب سے لفظ لکھنا شروع ہو گئے, اور بریکٹ اوور بریکٹ اوور بریکٹ استعمال کریں گے کہ بھائی یہ والا لفظ نہ سمجھ آ رہا ہے کسی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک راستہ کھلے گا اور وہاں سے پھر وہ یاجوج ماجوج آئیں گے سبابا کے. میں یہ کہہ رہا ہوں ذوالقرنین اس راستے کو گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا ہے کہ بیریئر, اللہ نے خالی سبابا کی بات نہیں ہو رہی, آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ذوالقرنین جس قوم کے پاس پہلے پہنچا ہے اس قوم کے اوپر ایک بیریئر, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس قوم کو روکو, ہمیں آ کے تنگ کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, ہمیں قتل کرتے ہیں یاجوج ماجوج, اور تو کسی طریقے سے ان کو ختم کر, یا ہمارے اس کے بیچ میں کچھ ہم تجھے کچھ سامان دیتے ہیں, تو کچھ راستہ بنا دے. تو ذوالقرنین نے کہا میرے پاس زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے تمہارے سے, قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو, تم جو دو گے مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس زیادہ ہے, بہتر ہے. اور اس نے پھر کوئی ایک ایسا بیریئر کریٹ کیا ہے, جو بھی بیریئر ہے, ٹھیک ہے, وہ جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا جو آبسٹیکل ہے, انٹری ہے نا, وہ اب بند ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ عربی کے تینوں لفظ ایسے ہیں, ٹھیک ہے, ردما کا بھی, اور زبردستی پہاڑ بنایا نا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں, یہ پہاڑ کا لفظ عربی میں نہیں استعمال ہوا ہوا قرآن پاک میں, اردو میں استعمال ہوا ہوا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اب سورہ کہف کے اوپر پورا لیکچر بدل جائے گا پوڈ کاسٹ میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہ کھلے دماغ کے ساتھ سوچیں اور عرب اسکالر سے رجوع کریں. عربی کی بھی تو عربی میں تفسیر ہے نا, وہ پڑھیں, میں نے تھوڑی لکھی ہے, وہ پڑھ لیں. اور صحابہ کرام کی ساری ٹیسٹمنیز, احادیث کی ٹیسٹمنیز اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پہ کوئی اور ہی کہانی کھول دی انہوں نے سورہ کہف میں. آپ خود بتائیں ناظر, کامن سینس کا سوال ہے. حدیث یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے نا دجال کے خلاف کام آئے گی. آپ نے کبھی سوچا نہیں کیا کام آئے گی, اس میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. کبھی تو کوئی دماغ سوال کرے کہ سورہ کہف میں کیا ہے ایسا کہ جو دجال کے خلاف کام آئے گا, کیا بتایا رہتا ہے. وہی وظیفے والی قوم ہے نا, تلاوت کرتے رہو گے تو دجال تم سے دور بھاگ جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چاروں چیپٹر سورہ کہف کے اسی ٹیکنالوجی کے لکھے, جس ٹیکنالوجی کے اوپر دجال نے استعمال کرنا ہے. سورہ کہف اتنا بڑا نیوکلیئر بم ہے ہمارے پاس, نیوکلیئر ریئیکٹر ہے, 1000 بم نکلتے ہیں اس کے اندر سے, مگر نہیں, وہ بس انہوں نے تلاوت کروانی ہے کہ بس کس طریقے سے ہمیں سمجھانا نہ پڑے کہ یہ کہانی ہوئی کیا ہے. ٹائم ٹریولس کے حوالے سے بھی بڑی موویز بنتی ہیں, اور کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بھائی اتنی لائٹ ایئر کی اسپیڈ پہ ٹریول کیا جائے تو آپ ٹائم ٹریول کی اسپیڈ تک پہنچ سکتے ہیں, اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے ٹائم ٹریول. تو لیکن یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے یہ تو ہے بحث ہے, مگر پرابیبل نہیں. اچھا, پاسبل نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتہ نا, دا کانسیپٹ آف ٹائم اٹ سیلف ہمیں ایکسپلین کر کے نہ سائنس دے رہی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. کیونکہ رسول اللہ نے جو معراج کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے. جی ہاں, اور کیا کہیں, اللہ نے کہہ دیا ٹائم ٹریول. اور پہلی آیت سورہ اسراء کی کیا ہے, رات کے ایک پہر میں, پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں, ٹائم کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا. اس کو اب اپنے بندے کو کعبے سے مسجد اقصی تک سفر کراتی ہے, ٹھیک ہے, رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا. اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں, اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا, واپس بھی تو آئے نا, تو یہ ٹائم ٹریول نہ ہوتا, پھر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول ہوتا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اچھا, اگر یہ ہائی اسپیڈ ٹریول واپس آ کے لوگوں نے کہا رات کے پہر میں اتنا گھوم کے واپس آ گئے, اور مطلب سالوں سے باہر ہو گئے, وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پہر بھی نہ گزرتا نا. اچھا, وقت سے باہر ہونے کے لیے 0 ٹائم واپس اسی جگہ پہ واپس آنا ہے. وقت سے باہر جو ہوئے آپ, پھر واپس آپ تھوڑا سا پیر کیوں گزاریں گے, آپ جانا ہی ہے تو پھر ادھر ہی جائیں گے آپ. صحیح ہے, سمجھے, کیونکہ آپ کو ایک پہر گزرا ہے تو اس لیے آپ وقت سے باہر نہیں ہوئے. انسان نے چاند پہ قدم رکھا, ہم اکثر بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, نیل آرمسٹرانگ نے پہلا قدم رکھا. دوسرا قدم کس نے رکھا, دوسرا بھی اسی نے رکھا ظاہر ہے جس نے پہلا رکھا. کافی سارے قدم رکھ چکا تھا, دوسرا پیچھے والا اترا نا جب تک, کافی سارے قدم رکھ چکا تھا وہ. اور آپ یقین کریں جب نیل یا آرمسٹرانگ نے قدم رکھا اور وہاں سامنے چاند میں دیکھا تو اسے پتہ کیا نظر آیا تھا, ایک جھنڈا تھا اور اس پہ لکھا تھا ولی خان کو رہا کرو.
اچھا اسلام آباد میں ہم کرتے ہیں کہ عباسی ہوٹل وہاں پہ نا, آپ کو کوئٹہ ہوٹل کھل گیا نا, تو چاند پہ دیکھو کوئٹہ ہوٹل, چلا پہلے ذرا گرین ٹی مار لیں. اچھا تو یہ اچھا ایک پوائنٹ آف ویو کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ فیک ہے, ایسا نہیں ہوا لینڈنگ ہو سکتا ہے یار. there is no way to prove it either way, there is no way to prove both the cases. ہاں تو یہ کیا ہے, کیا انسان کی رسائی ہے چاند تک یا نہیں؟ ایسی کوئی فزکس نہیں ہے کہ جو چاند پہ نہ پہنچا جا سکے. اچھا فزکس کے لحاظ سے تو آپ مارس پہ روور گیا ہے نا, فزکس کے لحاظ سے تو کیا ہے, اس میں پتھر ہی ہے نا, جا کے وزٹ کر لیں. لیکن تقریباً کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے, کتنے بلکہ لاکھوں کلومیٹر دور ہے ارتھ سے. تو کلومیٹر ایک ہو یا لاکھوں ہوں, ٹریول تو اسی طریقے سے ہی کرنا نا آپ نے. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان چاند پہ گیا ہے؟ Yeah, I actually think it's very possible. Yeah. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, مان کچھ نہیں ہلتا ادھر ادھر. جیمز ویب ٹیلیسکوپ گئی ہے, بہت سے رازوں سے ابھی ہمیں آشنا کرے گی. بلیک ہولز کے بارے میں بتایا, وہاں اور بہت ساری چیزیں ڈسکور کی ہیں. تو آپ کی اس کے حوالے سے کیا کیا ریسرچ ہے, ذرا کھولیں اس پہ بھی. دیکھیں میری رائے یہ ہے, اور سمجھ تو یہی آتی ہے, اور یہ مطلب لٹرلی ہے قرآن. میں لٹرلسٹ ہوں. لٹرلسٹ کا مطلب بتا دوں آپ کو, بڑا اعتراض بھی آئے گا, کہ تم ایک جملہ ہے کہ تم کھانا کھا لو, یا پھر نادر نے آج کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے, اب اس جملے کے ہزار توجیحات اور تعویلات نکال سکتے ہیں آپ, مگر کوئی ایک بھی تعویل اور کوئی ایک بھی توجیہ اس کے اس سمپل ترین مطلب سے الگ نہیں ہونی چاہیے کہ نادر نے آج کھانا کھا لیا. اب کیا کھایا ہے, واقعی آج کا مطلب کیا تھا, نادر کون سا والا نادر تھا, یہ پورے کے پورے جملے کو محاورے میں کسی اور طریقے سے استعمال کیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے, جو بھی توجیحات پہ توجیحات نکالیں, مگر اس کا جو اصلی مطلب جو صاف ظاہر ہے, ٹھیک ہے, دا موسٹ سمپل میننگ آف دا اسٹیٹمنٹ اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی توجیہ نکالیں اور وہ اس چیز کو ڈیورس کر رہی ہو کہ جو سمپل ترین مطلب ہے, تو وہ توجیہ غلط ہے. اس میں وہ سمپل ترین مطلب بھی ہونا چاہیے. کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں اللہ نے سمبلائز کیا ہوتا ہے کسی چیز کو, تو مگر وہ سمبل اس کے پیور اینڈ ریئل سمپل ترین مطلب سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. میں لٹرلسٹ ہوں جو کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صاف ستھری بات کر رہے ہیں, سمپل ترین, اس کو زبردستی تعویلات میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو بلیک ہول کو نام سے, لٹرلی نام سے بلیک ہول سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچا جہاں کالی مٹی, آنکھ کی شکل کی کالی مٹی تک پہنچ گیا, وہ عین حمیہ. ٹھیک ہے, ذوالقرنین اس جگہ کے قریب پہنچ گیا, بلیک ہول کے اندر نہیں, اس کے قریب پہنچا. ٹھیک ہے, اب اس کو جتنا مرضی جو مرضی کھینچیں آپ, اس مطلب سے آپ ڈیورس نہیں کر سکتے کہ ہاں کالے رنگ کی ایسی جگہ پہ پہنچا, مٹی کا پورا جو ایریا تھا بلیک کلر کا, کھا رہا ہے پتہ نہیں جی جو بھی نہیں, اس پہ یہ تو نہیں قرآن میں لکھا ہوا. انہوں نے دیکھا کہ اس پلانٹ پہ گیا کہ جو عین حمیہ کے ساتھ تھا, پاس تھا. ٹھیک ہے, کسی اور بلیک ہول کے پاس تھا. مطلب یہ ہے کہ کیا بتاؤ کہ ہمارے والے بلیک ہول کے پاس نہ ہو, یا ہمارے ہی بلیک ہول کے پاس پہنچ گئے. یہ مطلب بھی لیا جانا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ سمپل ترین مطلب ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور حمیہ کا ہم جو ہے نا, وہ سورہ حجر سے لے رہا ہوں میں, کیونکہ ہم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے لیے بنایا جس سے آدم کو بنایا. غور سے سمجھیں, دنیا میں تو نہیں بنایا نا حضرت آدم کو, حضرت آدم کو تو کہیں اور بنایا, پھر جنت سے پھر واپس یہاں پہ, مطلب واپس کا مطلب ہے یہاں بھیجا گیا. وہ جو سٹار ہے نا جہاں سے یہ سارا کا سارا معاملہ, جس کی ساری مٹی ہے, وہ عین حمیہ کیوں نہیں لے رہے؟ کیا چیز عین حمیہ؟ ہمیں کیا مطلب رہتا ہے؟ کالے رنگ کے پانی پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے اردو میں اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, عربی میں بھی اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے, کالے رنگ کے پانی میں. اور سم ہاؤ اس نے دیکھا کہ سورج اس جگہ پہنچا جہاں سورج کالے رنگ کے پانی میں ڈوب رہا ہے, اور اس کو محاورے میں لے لیا کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو کالے رنگ کا پانی ہی لگتا ہے ایسے ہی. غور سے سمجھیں, ہر جگہ پہ کالے رنگ کا پانی نہیں لگتا جب سورج ڈوبتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, وہ اینڈ آف دا ارتھ نہیں لکھا ہوا, اینڈ آف دا سن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, غربا اینڈ کو بولیں گے یہاں پہ, اور شمس اللہ نے بتایا شمس.
تو وہ اینڈ آف دی ارتھ نہیں ہے کہ وہ مغرب کی طرف گیا جہاں پہ سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا صاف ستھرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ گیا جہاں سورج ختم ہو رہا تھا. سورج بلیک ہول میں ہی ختم ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو سورج کے ختم ہونے کی جگہ پہ گیا. تو ہر سٹار کی یا تو کسی بلیک ہول میں چلا جاتا ہے یا خود بلیک ہول بن جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, وہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں پہ ایک بلیک ہول کے قریب ایک اور پلانٹ ہے. یہ والا مطلب جو عربی میں صاف صاف لکھا ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی مطلب ہی لینا چاہیے, مگر جب پلین, دا موسٹ پلین اینڈ اسٹریٹ سمپل میننگ آف دا ٹیکسٹ شوڈ بی دا فرسٹ پرائرٹی. باقی کے ساری کی ساری احادیث بھی اسی طرف رخ کر رہی ہیں. ذوالقرنین اوپر ہی کہیں گیا تھا, حضرت حسن بھی, حضرت علی بھی, سب کے سب اس طرح رخ کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے پتہ کیا کہہ دیا تھا, ایک عرب کے یہاں بچہ ہوا تو انہوں نے اپنے نام صحابہ نے ذوالقرنین رکھ لیا بچے کا نام. تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ بات سنو, یہ کیا نام رکھا ہے ذوالقرنین, غور سے سمجھیں اس بات کو. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا, حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ قرآن میں تو ہے, مگر کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے تو تم نے فرشتوں کے نام شروع کر دیے؟ سمجھے ذرا غور سے, ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور صحابی کیا سوچتے تھے. ہمیں وہ سیریس, سائرس دا گریٹ اور الیگزینڈر دا گریٹ, ہر کوئی اپنے تکے لگائی جا رہا ہے. حضرت عمر سے تو پوچھ لو, ان کو زیادہ نہیں پتا ہوگا, انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہے سورہ کہف. تو اور علی بن ابی طالب نے کیا کہا, اس کو بادلوں پہ ٹریول کرنے کی طاقت ذوالقرنین کو دی. اور آسمانوں پہ کیوں لے کے جاتے ہیں سارے ذوالقرنین کو؟ آپ لوگوں نے زبردستی زمین پہ کیوں اس کو کوئی سیٹلمنٹ دینی ہے؟ اور کدھر سے کدھر وہ بلیک سی تک پہنچنا ہے. کیسپین سی سے بلیک سی. بلیک سی کیوں بولا ہے؟ حمیہ بلیک, ٹھیک ہے, بلیک مڈ, مڈی واٹر. آج تک سائنسدان بیچارے کوستے رہ گئے, روتے رہ گئے مسلمانوں کو کہ یار تمہارے قرآن میں یہ کیوں لکھا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے؟ سوچے تو صحیح, ہمیں آپ پتہ ہے نا, ہمیں شروع سے ہی پتا تھا, صحابہ کو ہی پتا تھا کہ سورج پانی میں نہیں ڈوبتا. سورج ادھر ہے, زمین ادھر سے چکر لگا رہی ہے, سورج کسی پانی میں آگے نہیں ڈوب جاتا ہمارے. ٹھیک ہے, سو اٹس اے وے بگر پرابلم آف سائیکالوجی, ناٹ آف تھیولوجی. یہ دینیات کا مسئلہ نہیں ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے میرے اپنے خیال سے. ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں, اتنے پلانٹس ہیں. جی جی بالکل, قرآن پاک میں ہے. ہاں, قرآن پاک میں لفظ لکھا ہوا ہے, اس کا پراپر بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایلین جی کیا دابہ کا جو لفظ آئے گا نا, دعوت الارض, نہیں دعوت الارض, جی ہاں سمجھ لیں, دعوت الارض بھی ایلین ہے. مگر وہ ارض جو پاکستان میں لیتے ہیں نا, دعوت الارض, زمین سے کوئی ایک چیز نکل آئے گی, وہ اس کو ایک تو یہ شوق بھی ہے پاکستان میں. ارض کو ضروری ہے کہ وہ انگلش میں, جیسے اللہ تعالیٰ ارتھ بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ارتھ نہیں بولا, اللہ نے بولا ہے ارض. ارتھ انگلش انگریز نے لکھا ہے, EARTH, ارتھ. یس, کیا کس کا نام ہے؟ زمین نہیں, اس پلانٹ کا نام ارتھ. یس یس, ہاں, تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ اس پلانٹ کا نام ارتھ ہے, اللہ نے بتایا اس پلانٹ کا نام دنیا ہے. یس, ٹھیک ہے, جب اللہ ارض بولتے ہیں تو اس میں ساری ٹیریسٹریل پلین, سارے پلانٹس کو ملا کے ارض بولتے ہیں. غور سے سمجھے اس بات کو. اچھا, کئی جگہوں پہ اللہ نے استعمال کیے نا, بتایا نا, جیسے میں بتا رہا تھا کائنات کا لفظ آتا ہے. نہیں پلانٹس کے اوپر اپنے سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور اسی طریقے سے 7 زمینیں بنائیں. 7 زمینیں بنائی تھی نا, تو 7 زمینیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ باقی کہاں ہیں؟ یہ تھا زمینوں کے نیچے وہ, نہیں مطلب ہر آسمان, زمین کے نیچے کیسے زمین بنے گی, اس آسمان میں بھی ایگزیکٹ اسی طریقے سے ماڈل کر کے ٹیریسٹریل پلانٹس کانسٹلیشن بنائی. اچھا, یہ ایک آسمان, اس کے اندر سارے گلیکسیز اینڈ اسٹارز اینڈ پلانٹس. اگلا آسمان, اس کے اندر بھی پلانٹس. اس اگلا آسمان, یہ ہے نا شاید کا مطلب سورۃ طلاق. کیونکہ صحابہ نے پوچھ لیا نا, ورنہ یہ زمین کے نیچے زمین ہوتا نا. تو حضرت عبداللہ بن عباس ہی بتا رہے تھے, صحابہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ عبداللہ بن عباس یہ کیا بات ہوئی, ہمارے علاوہ بھی زمینیں ہیں, اس پلانٹ کے علاوہ بھی پلانٹس ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا, اور ہمیں سمجھاؤ عبداللہ بن عباس, وہ پھر ادھر کیا کون لوگ رہتے ہیں, کیا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لگ رہا ہے پاکستانی مولویوں سے بات ہو رہی ہے, تم لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے. کیونکہ اگر تمہیں میں نے وہ مطلب بتا دیا جو کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سمجھا, قرآن سے, حضرت عبداللہ بن عباس دا ٹاپ اسکالر آف قرآن, تو اگر میں نے وہ بتایا تو تم نے مجھے کافر کہنا شروع کر دینا, یا تو تم کافر ہو جاؤ گے کہ ہم مانتے ہی نہیں ایسی کوئی چیز. یہ عبداللہ بن عباس کا اسٹریٹ جملہ میں بتا رہا ہوں
جو پلین میننگ میں. اگر تمہیں بتایا تو تم کافر. کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا. تو اگر تم نے کہا نا یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا تو کافر ہو جاؤ گے نا. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, جیسے ہی میں کہتا ہوں نا بھائی عین حمیہ کا مطلب پلین لے لو, ہم تو یہ مان ہی نہیں سکتے. سببہ کا مطلب آسمانی راستے لے لو, ہم نہیں مان سکتے. اور کیوں نہیں مان سکتے مجھے بتائیں, کوئی ایک ریشنل ریزن دے دیں کہ یہ لفظ کا مطلب جب اللہ نے بتا دیا اگلی ہی آیت میں, آپ نے پچھلی آیت میں اس کا مطلب کیوں بدلا ہوا ہے, ہم نہیں وہ مان سکتے. تو پھر وہاں پہ تو مجھے تو شائبہ یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اگر ادھر آتے تو کہتے یار ان کو نہ ہی بتا ساحل میاں, ورنہ وہی بات ہو جائے گی کہ اس آیت کو انہوں نے زبردستی کہا, ہم نے اس کا مطلب نہیں ماننا. اور سمجھے اس بات کو. آپ کا اپنا مشن کیا ہے؟ آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے, آپ بڑے ایکسپینسو ہیں, 5-5 لاکھ 6-6 لاکھ اپنے لیکچرز کے گھنٹے لیتے ہیں. یہ مشہور ہے کیا یہ آپ تو ٹھیک ٹھاک, اب تو ایف بی آر والے بھی سوچ رہے ہو گے یہ بڑا بلینئر آدمی ایک اور نوٹس میں آ گیا. تو نہیں تو کیا سلسلہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنا ایکسپینسو ہیں؟ یہ جو تو ابھی اس پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے لیے میں نے آپ سے؟ اس سے تو میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے دیا. 5 کروڑ اغوانی. کہا کم نہیں بتائیں گے آپ نے کم بتا دیا, دیکھیں اس طرح ریٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ غلط بات ہے, اصلی والا بتائیں. اعلان بولنے کو تیار ہوں. دیکھیں ساحل بھائی کو جب میں نے اپروچ کیا, میں نے انویٹیشن بھیجی, انہوں نے کہا کب آنا ہے, اور خود آ گئے ماشاء اللہ آپ کے سامنے. اور مجھے وہ بندہ چاہیے کہ جو خیر نہیں چاہیے, پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا, ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر میرے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کون کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, یہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں, میرا پیشہ ہے بھائی, میں سی ای اوز کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہو, اور بھی بڑا کام ہے ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی گیٹ دیٹ. مگر وہ بندہ جو کہ زبردستی وثوق سے بولڈ اٹیلک لکھ رہا ہے نا, اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ میرے آخرت میں نہ کام آ جائے. وہ ادھر کام آئے تو میں وہاں پہ شاید اس ہوش میں نہ ہوں کہ چلو معاف کر دوں. وہ دنیا میں معاف کرنے والی بات ہے, اور تم پکڑے ہی نہ گئے تو پھر تو وہاں پہ میرا کیش اکاؤنٹ, تو تم وہاں پہ کروڑ روپے نہیں, 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ روپے لوں گا پر آور. وہاں پہ 1 گھنٹے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو کیونکہ یہ تہمت زبردستی کی لگائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ, ویسے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی پیسے میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ, اگر کوئی لے رہا ہوں نا دین کے بات سکھانے میں پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں, وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ ہی. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں, اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے, تو کیا کرے وہ. تم مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو, اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ ہی رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ؟ ویسے محاورہ کیا پتا نہ ہی ہو یہ ریٹ. نہیں میک ڈونلڈس کے 2,000 روپے کا لنچ ٹھیک ہے, میں قاری صاحب 500 روپے مہینہ, اور وہ اگر قاری صاحب 5,000 روپے مہینہ مانگ لیں, 50,000 مہینہ مانگ لیں. ڈانس انسٹرکٹر کی تنخواہ مجھے پتا ہے نا کتنی ہے نا اسلام آباد کے اسکولوں میں, ٹھیک ہے, اور اسلامیات کے ٹیچر کی تنخواہ اسی اسکول کے اندر 1/4 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں اس کو چھوڑیں چلیں, وہ تو اسکول میں پڑھا رہا ہے, جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. That's besides the point نا. The real point is اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں, اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ, اور نہ ہی میرا ارادہ ہے دین کے نام پہ پیسے لیے ہوں. بھائی بہت اچھا, بہت اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. مگر ایک بات میں بتا دوں آپ کو, مشن جو ہے نا, مشن, کیونکہ نادر میں بار بار آپ سوال کر رہے ہیں اور میرے اندر الارم بج رہا ہے, اور ہر سوال میں الارم بجے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے لوگ وہ والا کام نہ کریں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کریں. سبابہ کا کیا مطلب ہے, سورہ کہف, دجال, یہ کیا پتہ میرے ٹائم پہ اور آپ کے ٹائم پہ دجال نہ آئے. وی ڈونٹ نو کہ کیا پتہ آ جائے, مگر اگر نہ آیا تو پھر میں نے اور آپ نے کون سی ٹیکنالوجی دی ہے نا, میں نے اور ان کو پورٹل تو نہیں کھول کے دینی نا. صحیح. I need you to understand there is so much that people should learn.
کہ ساحل میاں آپ آئے ہوئے تھے نادر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور نادر اور آپ ٹاکنگ سو بلنٹلی کیجولی ان اے ویری فرینڈلی انوائرمنٹ, تو کھل کے بات کر کے بتاتے ہیں کہ اگلا اسٹیپ کیا لیں. ہمیں مجھے نا اصل میں نا بار بار یہ اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یوتھ کو موبلٹی حرکت میں لانے کے لیے بار بار آپ سے اصرار کروں کہ نادر اتنا بڑا انفلوئنس اللہ نے دے دیا, آپ کے سمجھ رہے بچت ہے آپ کی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشی ہے, نو, یہ ہی مروائے گے آپ کو. آپ کے سارے فالوورز نے آپ کو پکڑ کے کھینچنے کہ یا اللہ اس کو آپشن ملی تھی, خدا کی قسم اس کو ملی تھی, ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس نے اس وقت ہمیں کہیں اور, یا یہ بات نہیں کی کوئی اور بات کر دی, یا اس ڈائریکشن میں کہیں اور لے گیا, یا ہمیں کسی اور ڈیفینیشن کو صحیح کر کے بتا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں, میں نا ایک اسکول چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں عربی سکھا رہے ہیں اور تجوید اور سیرہ کے کانسیپچولائزیشن کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور میں نا اس میں صرف اور صرف اس بات کے اوپر مطلب ایوری ڈے کیا اسٹریٹجی بنتی ہے, زیادہ لوگوں کو سیرہ کیسے سکھائی جائے, زیادہ لوگوں کو. میرا مشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, ون لائن مشن اس وقت اسکول کا, کیونکہ اس طرح کے 7 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کی بات ابھی بتا دوں کہ وہ آپریشنل ہے, کہ مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے, دوسری اس کی جس جگہ پیدا ہو. جی بالکل صحیح, ایگری. اگر پہلی زبان عربی ہوتی تو یہ ڈسکشن آدھے سوال ہوتے ہی نا آپ کے, کہ قرآن میں یہ لفظ ہے کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, عربین اسکالرشپ کیا کہتی ہے, لوکل اسکالرشپ کیا کہتی ہے, یہ مطلب یہ تو سوال ہی نہیں ہونے تھے. اور جتنی سائنس اور کائنات اور اللہ کا اصلی مطلب مسلمان کو آ جاتا نا, آپ کو پتا نا اللہ کے اوپر آج تک کسی مسجد میں فلسافیکل لیکچر ہوا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, کدھر اللہ, ہمیں بتاؤ تمہارے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں کیسے واضح کر کے. آج تک 70 سال میں پاکستان میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, نہ ہی کسی مسجد میں میں نے, تو آپ نے سنا تو بتا دیں کہ اللہ کا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اور تمہاری ہستی کے بیچ میں کیا کیا کنیکشن ہے, کدھر ڈسکنیکشن ہے. فزکس میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, اسلامیات میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, بایولوجی میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, کیونکہ یہ تینوں سبجیکٹس بتا رہے ہیں آپ تو نا. اور بھائی ایتھیسٹ نے یہ فزکس کا کنیکشن ثابت کر کے دیا ہمیں, کیونکہ وہ تو دوسرا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتا نا کہ کوئی کنیکشن نہیں, اور ساتھ ہی وہ کر بھی رہا ہوتا ہے ثابت. اور سمجھیں اللہ نے قرآن پاک میں فزکس کے ساتھ بھی, بایولوجی کے ساتھ بھی, اور بیسک اسپرچولیٹی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر تینوں سبجیکٹس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ سے کنیکشن بتاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں خالی, عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ پہلی زبان عربی کریں, خدا کا واسطہ. عربی کون سی والی جو آج بولی جا رہی ہے؟ شکر ہے یہ آپ نے سوال پوچھ لیا, یہ بھی پاکستانی مفروضہ توڑ دوں. ایک تو باہر اگر وہ والی عربی جو کہ قرآن پاک میں اور عرب میں فرق ہوتا, قرآن پاک کی اور عرب کی عربی میں کہیں گرامر بدل دی ہوتی, کوئی اور مطلب نکال لیتے لفظوں کے, تو قرآن پاک ناپید ہو گیا. اللہ کا وعدہ ہی جھوٹا تھا نعوذ باللہ. پھر جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا, امریک اور ہیبرو, یہ 2 زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر اب ریوائیو کر لی انہوں نے, اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو, اور ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے. ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب ناپید ہو گئی تھی. اللہ نے جب کہا نا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, تو عربی کی حفاظت نیچرلی ساتھ آتی ہے اس کی. صحیح ہے. اگر عربی ناپید ہو گئی تو قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہی ہوا انجیل کے ساتھ, گاسپل یہی ہوا تورات کے ساتھ, ہیبرو. آپ قرآن پاک کے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کہ قرآن کی عربی ہو رہا ہے, اور پتہ کہ میں نے بینر دیکھے ہیں قرآن کی عربی سیکھے, مطلب کیا کروں میں, دوسری عربی اور قرآن کی عربی میں کوئی اور مطلب ہوتے ہیں, گرامر کوئی اور ہوتی ہے. سوچیں ذرا کس لیول کے اوپر یہ بومنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, اور میرے اسکول سے نا عربی سیکھیں, اور میرے سے نا سیرہ سیکھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ والا 2 کام آپ کو دینے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیے اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اگر سیرت النبی آ گئی تو قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے صحابی کو سمجھ آتا, کیونکہ سیرت النبی قرآن پاک جو ہے نا بیسکلی وہ سیرہ کی کتاب ہے, کیونکہ ہر آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو شان نزول نہیں پڑھیں گے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیرت میں؟ سیرت 10 دن کے اندر آپ سب سے جامع کتاب پکڑ لیں, وہ کوئی سی لے لیں. صحیح ہے. سیرہ کی تو جتنی کتابیں کھولیں کم ہے.
ٹھیک ہے, جتنی بھی لے لیں, ہر ایک نے اپنا اپنا اینگل لیا ہوتا ہے, مگر 10-12 دن بھی نہیں دے سکتے. اور میں 10 دن کیوں بتا رہا ہوں, جو اسٹارٹر ہوتے ہیں, ورنہ تو ایک دن کی بات ہے. آپ ایک اتنی سی کتاب پکڑیں سیرہ کی, جو بھی ذرا سی بہتر ریویو والی ہے, میں ذرا کانٹینٹ کور ہوا. ابھی تو ماشاءاللہ 11 جلدوں کی جامع ترین کتابیں پبلش ہونی شروع ہو گئی. جس نے سیرہ پکڑ لی اس کو تو نبی مل گیا نا, اور جس کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی سمجھ آ گئی اس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا. اگر یہ آپ نے سلسلہ منقطع کر دیا نا نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, ہلکی پھلکی پتہ, جس طرح علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے لیول پہ رکھا ہوا, انفارمیشن ہی نہیں لی ہوئی, وہ بھی جو دے دی کسی ٹیچر نے اسکول میں تو دی, وہ پیپر میں جو آنی تھی اس لیے پتہ. تو قرآن پاک سب سے مشکل کتاب بن جائے گی. کیا چیز؟ سمجھنے کے لیے, سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اگر سیرہ سمجھ آ گئی تو قرآن پاک نے وہ راز کھول دینے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ صرف سیرہ کے تھرو ہی مجھے بغیر قرآن پاک میں ابھی گئے ہوئے ایسے ایسے میرے اندر سوال آ گئے تھے کہ اگر میں یہ قرآن پاک سے اس آیت کے تھرو پڑھ لوں نا تو مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ مجھے فتح نہیں کر سکتا اس کانسیپٹ کے اندر, اتنا آسان ہو گیا تھا. بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے. سو عربی سیرہ, عربی اور سیرہ دو سکلز کے طور پہ لیں. سیرہ از ناٹ اے بک آف ہسٹری, یہ یاد رکھیے گا. قرآن پاک از ناٹ اے بک آف ہسٹری, سیرہ از اے بک آف سائیکالوجی. جب آپ کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا نا کہ سیرت النبی نفسیاتی کتاب ہے, جی نفسیات کی کتاب ہے. کوئی بھی سیرہ کی کتاب اٹھائیں اس کو نفسیات کے زمرے میں پڑھیں, قرآن پاک کو نفسیات کے زمرے, سائیکالوجی کی کتاب پکڑ کے پڑھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آسان تھا یہ کتابوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو چینج کرنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بڑا زبردست میسج کے ساتھ ساحل بھائی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آل دا وے فرام اسلام آباد, آپ اڑتے اڑتے آئے, اللہ آپ کو اڑتا اڑتا ہی رکھے. تھینک یو فار ہیونگ می. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے. اللہ تعالیٰ آپ کے تھرو لوگوں کو اسلام کو ایز اے دین سمجھنے میں آسانی دے. وہ مذہب نہیں جو دو نمبروں نے ہمیں بنا کے دیا ہے, وہ پوجا پاٹ سے ہمیں باہر نکالیں اور ایکشن میں لے کے. ایکشن میں آنا, اسلام از اے ورب, اسلام از ناٹ اے ناؤن, یاد رکھیے گا. اسلام از اے ورب. جس بندے نے آپ کو ایکشن میں ڈالنا ہے نبی اسلام کی سیرہ پہ, وہ بندہ آپ کی آخرت کا سب سے بڑا محسن ہے. واہ واہ, بہت بہت شکریہ ساحل بھائی. معزز خواتین و حضرات, کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا آپ کو بھی, یقیناً مجھے بھی ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ استقامت دے ساحل بھائی آپ کو. اور پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں, میں تو سب کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے کچھ اچھی اور صحیح بات, میں میرے منہ پہ پازیٹیو آ رہا تھا, میں نے اس کو صحیح کیا. صحیح بات کریں, اچھی بھی بات, صحیح اور غلط, بس ہاں صحیح اور غلط بات سیکھنے کا موقع ملے, صحیح بات سیکھنے کا موقع ملے. اور وہ امید کرتا ہوں آج کی پوڈ کاسٹ سے ملا ہوگا. اور آج کی پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے یہیں پہ. مجھے اور ساحل ادیم کو اس پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت, اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.